ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ روے سارے مل کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو الصلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ نبی نور اب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نور اب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نور اب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نبی نور اب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا چشمہ مزاغ نور نور دے کٹورے نے اے حضور دا حسن چشمہ مزاغ نور نور دے کٹورے نے سرما توہا دا پاکے کھچے ہوئے ڈورے نے سونے دی نون پیشانی سونے دی اکھ مستانی تے سارا جگ جن محلیا تے کوئی نہیں حضور جیا تے سارا جگ جن محلیا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نور اب تے کوئی نہیں حضور جیا زلفاں واللیل و شمس عدا چہرائے زلفاں واللیل و شمس عدا چہرائے چہرے اتے تاہا دے یسین والا سہرائے سونے دا رخ وجہ اللہ سونے دے ہتھ ید اللہ تے سینہ ہے علم نشرہ تے کوئی نہیں حضور جیا تے سینہ ہے علم تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نور اب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، جو میں خطبے دے اندر آیات کریمہ پڑھی، دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں حق تے سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے بھائی نشیر مرحوم انہاں دی سال ثواب واسطے محفل پاک ہو رہی، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دی تمام صغیرہ و کبیرہ گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا نے تیسرے پارے دے اندر تیسرے پارے دی پہلی لائن اللہ تعالیٰ پہلے ہی لفظ نے تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد، اللہ فرماندہ ہے بالکل ٹھوس پنجابی دے اندر ترجمہ تھوڑے حوالے کرنا، تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد کہ میں رسولہ نو درجہ بدرجہ فضیلہ دیتی ہے، یعنی ہکی دوئی تو ود کے انہوں نے فضیلتاں عطا فرمائیاں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو بڑی شان عطا فرمائی، ہکی دوئی تو ود کے اللہ نے انہوں نے شانہ عطا فرمائیاں، لیکن جدوں تھاڑے تے میرے نبی دی واری آئی ادوں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ تیرے کول اے چاند تین معجزات دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم نو چند معجزات دیتے، حضرت عیسیٰ نو چند معجزات دیتے، اس طرح ہر نبی نو چند معجزات دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جدوں اپنے محبوب نو فرمایا کہ سونیا تینوں چند معجزات دے کے نہیں میں گلنا، بلکہ سر تو لگ کے پیر دیاں ناخنا تک تینوں سونیا معجزہ بنا کے گل چھڑیا، سر دیاں والاں تو لگ کے پیریں دیاں ناخنا تک سونیا تینوں میں معجزہ بنا کے گھلیا ہے۔ اور اے یاد رکھنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے جس جگہ تے قدم رنجا فرمایا نا، جس قدم تے کھڑے سن جس جگہ تے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ اے ابراہیم جس جگہ تے تسی کھڑے ہو اس جگہ تھاڑے واسطے مصلی ہے، کیے کچھ بول دے روایت تسی نہیں، یہ تھاڑے واسطے مصلی دی جگہ ہیں، اور جتے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ پانی تلاش کرن واسطے دوڑیاں صفا تے مروہ تے اوتھے جتے قدم لگے اللہ تعالیٰ نو حضرت حاجرہ دی بڑی ادا پسند ہے، اللہ نے اس جگہ نو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کیا کہ اے میریاں نشانیاں نے، اور جتے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام آپ دے قدم لگن تھلو چشمہ جاری ہو جاوے، اڈیاں رگڑیاں تھلو آب زمزم دا چشمہ جاری ہویا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں اے مومنوں جدوں تسی انہوں پیو گے اگر بیمار ہو تو تسی شفا یاب ہو جاؤ، اے چشمہ جڑا ہے اے پاک ہے۔ تو آپ میرا بھائی توجہ فرمانا جتے حضرت ابراہیم دے قدم لگن اللہ اس جگہ نو آکے من مقام ابراہیم مصلی، اے ابراہیم اے تیرے واسطے مصلی دی جگہ ہے، اور جتے قدم لگے حضرت حاجرہ دے اللہ تعالیٰ فرمائے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اے میریاں نشانیاں نے، اور جتے قدم لگے حضرت اسماعیل دے اللہ تعالیٰ اس نو شفا یاب کر دے وے اور اس چشمے نو پاک کر دے وے۔ جدوں تھوڑے تے میرے نبی دیواری آئی اللہ نے اے نہیں فرمایا سونیا جس جگہ تے تیرا قدم لگا ہے، جس جگہ تے تھوڑی آمد ہوئی ہے اس جگہ نو میں پاک کیتا ہے، اللہ نے اے نہیں فرمایا، اللہ نے اے بھی نہیں فرمایا سونیا تیرا گھر اساں پاک کیتا ہے، نانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرا محبوب تھوڑی آمد صدقہ میں پوری کائنات نو پاک کر چھڑیا ہے، ساری روح زمین نو پاک کر چھڑیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو اعلیٰ درجہ دیتا، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام
آپ نے بھی امت بڑی سونی عطا فرمائی. حضرت موسیٰ بڑے لاڈلے نبی سن اللہ تعالیٰ دے, لیکن جدوں تھوڑے تے میرے نبی دی واری آئی نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا اگر کتاب دی گل آئی تے میں تینوں کتاب انہاں دیاں کتاباں نالوں اعلیٰ عطا فرمائیے. اور جدوں امت دی واری آئی اللہ نے فرمایا سونیا تینوں امت بھی میں انہاں نبیاں دیاں امتاں نالوں اعلیٰ عطا فرمائیے. اور اخلاق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بھی اخلاق بڑا اعلیٰ عطا فرمایا. بلکہ میں تے انج کہاں گا جس چیز نو حضور دے نال نسبت ہو گئی او چیز ہی عرف و اعلیٰ ہو گئی. ایتے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کلم چکی تھے, آپ کی فرماندے نے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ. بلکہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرما دیا نے میرے محبوب دا چہرہ اتنا نورانی ہے, اتنا سونا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے میں ایک دن 14ویں دا چن ویکھنے آواں, اتے 14ویں دا چن پوری جوانی دے اندر ہے چلے. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ دا چن ودہا دے مکھڑے والا ہے. میں جدوں اس ودہا دے چہرے والے نو ویکھنا واں, کدی اس چن نو ویکھنا واں, کدی اس 14ویں دے چن نو ویکھنا واں, کدی آمنہ دے چن نو ویکھدا واں, تے میں سوچ رہا کیڑا چن سونا ہے, کیڑا چن سونا ہے. او 14ویں دا چن بھی فل جوانی دے اندر ہے, اے آمنہ دا چن بھی بڑا سونا ہے. تے آپ فرماندے نے کہ میں کشمکش دے اندر ہو گیا جدوں اس چن نال ویکھدا نا آدھا بڑا سونا ہے, وہ بھی چن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اے جڑا ہے نا آمنہ دا چن جدوں میں اس چہرہ ودہا دی زیارت کرنا ادوں اس چن دی جڑی روشنی وہ ایمانے کر جاندی ہے, پتہ ہی نہیں لگدا. آؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے بڑیاں شان عطا فرمائیاں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام دے نال اللہ نے ہم کلام, اللہ نے کلام کیتا. منہم من کلم اللہ, موسیٰ تکلیم آئے, موسیٰ تیرے نال میں کلام کیتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک عصا دیتا, سوٹا دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ جدوں تینوں کسی چیز دی ضرورت پوے, تینوں بھوک لگے, انہوں زمین تلاویں کھجور دا درخت بن جائے گی. ضرور کھجور دا درخت بن کے اتے کھجوراں بھی لگ جان گیاں, انہاں کھجوراں نو کھا لویں تے اپنی بھوک پیاس ختم کر لویں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر چند قبیلے دے بندے آ گئے, 12 قبیلیاں دے بندے آئے. انہوں نے آگے عرض کی تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نو, اے موسیٰ کلیم اللہ یا نبی اللہ اسی تھوڑی بارگاہ دے اندر آگے حاضر ہویاں, سانو 12 چشمے چاہی دینے تے وکھرے وکھرے 12 چشمے چاہی دینے تے وکھرے وکھرے چاہی دینے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام پریشان ہو. اے ہم توجہ فرمانا کہ اللہ نے حضرت باقی کتنی نبیوں نے کتنی شان عطا فرمائی تے تھوڑے تے میرے نبی نو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام پریشان ہوئے, بے 12 قبیلیاں دے بندے آگئے جی میں نارا موگے لگے ہوئے ان جاروں ناکہ بسان منے منے چشمہ چاہی دیں.
تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ پریشان ہوئی بھی میں ان کی کرا اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ ات 12 بندے آ گئے تے منے منے چشمہ چاند دن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پریشان کیوں ہونا ہے اے تیرے کل سوٹا جو ہے تیرے کل سوٹا جو ہے تو حضور علیہ السلام دے غلاموں حضرت موسیٰ نے جدوں سوٹا ماریا نا پہاڑ دے وچو 12 چشمے جاری ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن انہوں منے منے عطا کر دے انہوں منے منے ایک چشمہ جڑا ہے انہوں دے دے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام دے کول 12 قبیلیاں دے بندے آئے نے لیکن حضرت موسیٰ پریشان ہوئے یا اللہ میں انہوں کیویں پانی دیواں کیویں منے منے چشمے دیواں تو حضرت موسیٰ پریشان ہوئے نے جدوں تھاڑے تے میرے نبی دی واری آئی نا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نال 1400 صحابہ کتنے 1400 صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی جڑا ہے وہ ختم ہو گیا ہے کھان پین واسطے بھی کوئی چیز نہیں رہی تے وضو واسطے بھی کوئی نہیں غسل واسطے جڑے جانور نے وہ بھی بھوکے نے پیاسے نے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تھاڑے کول کسے کول تھوڑا جا بھی پانی کوئی نہیں مشک دے اندر توجہ کرنا حضور نے فرمایا تھاڑے کول تھوڑا جا بھی پانی کوئی نہیں صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ کوئی نہیں تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا او سامنے جڑا پہاڑ ہے نا او دی بیک سائڈ تے ایک حبشی رنگ دا غلام جا رہی تے مشک پانی دی بھری ہوئی او جا رہی انہوں بلا کے لے حضرت علی المرتضیٰ چلے اس حبشی غلام نے پایا انہوں نظرہ لے آن حضرت علی المرتضیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ تسی ایتھے بیٹھے ہو پہاڑ تو پہلی سائڈ دے غلام جا رہے تساں کیویں ویکھ لیا نا حضرت علی المرتضیٰ جدو گئے نا آپ نے اس حبشی غلام نو آکھیا بے تینوں ساڑھے نبی بلا رہے ہیں وہ یہودی سی نا کلمہ کوئی ناس پڑھیا او سکا بھی میرا جڑا مالک ہے نا بڑا ظالم ہے بڑا ظالم ہے میں تھوڑا جہا بھی لیٹ گیا ہوں نا اس میں بڑا ڈانٹنا ہے بڑا میرے اتے ظلم کرنا ہے لہٰذا میں تھاڑے نبی دی بارگاہ بعد چوساں ہون میں نے پہلے کری اے پانی ہم دے لین دے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تو آ جا تینوں ٹائم جڑا نا او تیرا سی زیادہ نہیں سے لیں دے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا آتے صحیح اللہ دے بندیا آتے صحیح او سا کیا بھئی تو ساں ایک یا میرا ٹائم ضائع کرنا ہے دعا تو ساں پانی میں لے لینا ہے میں نہیں ہوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا کیتا سی آپ نے فرمایا کہ تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرما وے بجلی ڈر دی اے لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے جے ہاتھ سونا رکھے پھلا اندر تے ہاتھ پھلا تو ود جاوے جے سونا جاوے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے آزم ایڈا سونا مائی کدے ہور نظر نہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جلیا ہے کری آ کے ویک دسی میرے نبی نو ان کو غلام چلدا چلدا حضور دی بارگاہ چاہے میں بالکل مختصر جے کر رہا جدو غلام آیا نا حضور دی بارگاہ دی اندر تو حضور نے فرمایا کہ اے دے کندے تو مشک لال بڑا پریشان ہویا ہو سکا میں تو پہلے ہی بوجھ گیا انہا میرے کو پانی لینا ہے اے تو پانی لوائیں تو میں تا مالک جیڑا اس بڑا مارنا ہے حضور نے فرمایا او غلام پریشان نہ ہو کی فرمایا
اللہ اکبر کبیرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضور نے فرمایا غلام اے ابشی غلام پریشان نہ ہو تینوں پانی دی بھی اسی کوئی پریشانی نہیں دیں دے اور تینوں اسی کوئی کسی قسم دی پریشانی نہیں دیں دے تیرا ٹائم ہی ضائع نہیں کر دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ فرمانا حضور نے فرمایا اے دے کندے تو مشک نو لا لو حضور نے مشک لگا کے وچ اپنا ید اللہ والا جدو ہاتھ رکھیا صحابہ نے عرض کی سی نا موسیٰ کول آئے بندے ہونا پریشان ہوئے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی لیکن حضور نے اللہ دی بارگاہ عرض نہیں کی تھی حضور نے فرمایا مشک لاؤ تے مشک دے وچ اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھیا اللہ اکبر کبیرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ید اللہ والا ہاتھ رکھیا آپ دیاں انگلاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ اپنے کشتیاں بھی پیوا لو اپنے اٹھن بھی پیوا لو غسل بھی کر لو وضو بھی کر لو آپ بھی پی لو تے مشکاں بھی بھر لو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ نے مشکاں بھی بھر لیاں وضو بھی کر لیا غسل بھی کر لیا اپنی سواریاں نو بھی پیوا لیا پانی ان پانی ویکھ دے غلام ویکھ دے او آکھ دے میں کیوں کی کراں انہاں نے بھی مشکاں بھی بھر لیاں انہاں نے اٹھنوں پانی بھی پیوا لیا ہن میں کدے جاواں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غلامہ پریشان آئیو اپنا پانی ویکھ تیرے پانی دے وچوں اساں ایک قطرہ بھی نہیں اساں تیرے پانی دے وچوں ایک قطرہ بھی نہیں لیا او غلام جڑا ہے بڑا پریشان ہویا اسا کیا کمال ہے پانی انہاں نے مشکاں بھی بھر لیاں اٹھنوں بھی پیوا لیا آپ بھی پی لیا وضو بھی کر لیا غسل بھی کر لیا لیکن پانی دے اندر کمی کوئی نہیں آئی اس نے عرض کی تھی سونیاں اے ودوہا دے مکھڑے والیاں واللیل دیاں زلفاں والیاں علم نشرہ دے سینے والیاں سونیاں مینوں کلمہ پڑھا کہ مسلمان کر دو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا جدو مسلمان ہویا حضور نے فرمایا کہ تم اودا غلام سے ان میرا امتی ہو گیا میرا غلام ہو گئے حضور نے فرمایا ذرا اگے ان اگے آیا حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ جدو چہرے تے پھیرے آئے پہلے رنگ کالا سی ہن سونا چٹا تے سونا پہلے رنگا کالا تو جدو حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیریا نا تو بڑا سونا ہو گیا ہن حضور نے فرمایا ہاں ہن دس ہن جانا چاہنا ہے یا رسول ہن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا رنگ پہلے کالا ہن چٹا ہو گیا تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہن دس جانا چاہنا ہے اسا کہا جی مالک جڑا ہے کری اے مشک دے لواں تے ہٹ کے میں تھوڑی غلامی جا جاساں ہن او چلدا چلدا گیا اوتھے اپنے مالک کول اسا کہا حضور اے پانی تھوڑا ہن ویکھیا تے ٹائم جڑا ہے جس ٹائم تے پہلے اپڑدا او غلام ہودا اس ٹائم تے اپڑیا ٹائم دی بھی لیٹ نہیں ہوئی پانی بھی کم کوئی نہیں حضور علیہ السلام دے غلاموں اس نے جدو پیش کیتا نا اسا کیا اب تو کون ہے اسا کیا میں تیرا غلام ہاں تیرے کل کم کردہ تیرا کمی ہاں اسا کیا نہیں میرا غلام تے رنگ دا کالا سی تیرا رنگ بڑا سونا تے چٹا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس نے اس غلام نے عرض کی تھی ہے مالکہ تینوں پتہ نہیں میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں لے آیا اس نبی دا کلمہ پڑھ کے آیا جس نبی نے میرے چہرے تے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیرا ہے تے میرا چہرہ سونا ہو گیا ہے اس دے مالک نے آکھا کیڑا وڈا کریم ہے کیڑا لجپال نبی چہرے تے ہاتھ پھیرے آسوں تے ہاتھ سونا چہرہ سونا ہو گیا ہے پہلے رنگ کالا سی اور چٹا ہو گیا ہے وہ ایک ہی وجہ ہے اس نے آکھا تیرا نبی بڑا کریم ہے بڑا لجپال ہے ذرا مینوں بھی اس نبی دے کو لے کے جانا ذرا مینوں بھی اس نبی دے کو لے کے جانا میں بھی اس نبی دی زیارت کرنا چاہنا اس آکھا بھی صرف زیارت واسطے نہ
جتوں صرف زیارت کرنے واسطے ہونا ہے نا تیرے زبان تو خود بخود کلمہ جاری ہو جانے اس نے آکھیا آنا ذرا میں اس نبی دی بارگاہ دی اندر سلام عقیدت پیش کرنا چاہنا ہن دوویں مالک تے او دا غلام چل دے حضور دی بارگاہ جا کے سلام عقیدت پیش کر دینے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے غلام آکے میں آئے اس آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا مالک اس نے آکھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنا چاہنا وہاں حضور نے فرمایا میرے غلام اگر انہوں بھی کلمہ پڑھانا چاہنا ہے انہوں ذرا آگے لے گیا انہوں دے مالک نے بھی حضور نے کلمہ پڑھایا جدو مسلمان ہو گئے انہاں کیا ہن کمال ہو گئی ہے ہن ساڑھے جڑے رشتہ دار نے انہاں نے سانو تانے مارنے نے جس نبی دا کلمہ پڑھ کے آئے ہو اپنے نانے تے دادیاں دا پردادیاں دا تسا دین چھوڑ گے اس نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے انہوں نے آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساڑھے رشتہ داریاں ختم ہوں دیا نے تے ہو جانے سونے آسی تے تیرے تے اسی اپنی جانا بھی قربان کرن واسطے تیارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چوں سلام عقیدت پیش کر رہے نے تے کیویں کر رہے نے ایو آخ رہے نے کہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نو اللہ نے معراج تے بلایا اللہ نے فرمایا ابراہیم تینوں معراج کراواں پہلے اسمان تے پہنچے اللہ نے فرمایا ابراہیم ذرا تھلو ویکھ آپ نے تھلو ویکھیا تے امت گناہ کر رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اے امت میری گناہ کر رہی ہے انہاں نو میں بڑی تبلیغ کیتی ہے انہاں نو تباہ و برباد کر دے اللہ نے انہاں اُتے عذاب دے دیتا جدوں دوسرے اسمان تے پہنچے اللہ نے فرمایا ابراہیم ذرا اپنی امت نو ویکھ ذرا مڑ ویکھیا امت گناہ کر رہی ہے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تیسرے اسمان تے آ جدوں تیسرے اسمان تے پہنچے فرمایا تھلو ویکھ جدوں تھلو ویکھیا امت مڑ گناہ کر رہی ہے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تیری معراج پوری ہو گئی ہے تو دے ساری امتوں ختم کروا رہے ہیں اپنی ساری امت عذاب دیاں بد دعاواں کر رہے ہیں ابراہیم تیری معراج پوری ہو گئی ہے جدوں میرے نبی دیواری آئی تھاڑے تے میرے امام الانبیاء دیواری آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت نو ویکھ بھی رہنے کہ میری امت گناہ کر رہی ہے لیکن حضور پھر بھی دعا کر رہے ہیں یا ربی حبلی امتی یا ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت نو سلامت رکھی میری امت عذاب نہ دیوی اے میرا بھائی تیرے تے میرے نبی دی شان ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی علیہ السلام آپ بھی بشارتاں دے رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اے کائنات والے ہو میں تھانو بشارت دے رہا ہاں میرے تو بعد امام الانبیاء تشریف لے کے آمن والا سارے نبیوں نو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی لیکن جو تھاڑے تے میرے نبی نو اللہ نے شان عطا فرمائی نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقیاں نو کناں نو میں چند معجزات دیتے حضرت ابراہیم نو چند دیتے حضرت اسماعیل نو چند معجزات دیتے لیکن سونیاں جدوں تیری واری ہمدی نا تینوں میں سر دیاں والاں تو لگ کے پیران دیاں ناخنا تک سونا تینوں معجزہ بنا کے گل چھڑیا آخری شیر تساں نے میرے نال مل کے پڑھنا ہے تے اے یاد رکھنا کہ حضور دی شان بلند ہے ٹھیک ہے حضور دا ذکر بلند ہے اسی انہاں دا ذکر کر کے اپنی شان بلند کر رہے ہیں
ٹھیک ہے نا، اے مت سمجھا ہے بے اسا نات نہ پڑھی تو معاذ اللہ کچھ اور ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ انہاں دی شان اللہ نے بلند کیتی، ورفعنا لک ذکر، سونیا تیرا ذکر اسا بلند کیتا ہے تیری ذات واسطے۔ تے اے مت سمجھنا، سارے میرے نال مل کے پڑھ لو۔ حضور تاجدار گولڈا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے قلم چکی، آپ فرما دینے کہ مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی، مکھ شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، متھے چمک دی لاٹ، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ بلکہ تاجدار گولڈا ایک سٹیپ ہو رکھے ود دینے تے آپ کی فرما دینے کہ اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا گج باج کے کری آنکھوں میں سبحان اللہ، اور ایک بار فول زور لاؤنا، جتنا اللہ تعالیٰ نے رزق دیتا ہے الحمدللہ، 3 ٹائم روٹی رج کے کھان دیو، اس روٹی دا تھوانو واسطہ رج کے بولو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میری گفتگو دے اندر کوئی لفظ ایمان کی غلطی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔